بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے سفر ہجرت میں معیت و رفاقت۔ مکی دور میں اعلان نبوت کے بعد حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو جن مشکل، کھٹن اور پرخطر حالات کا سامنا کرنا پڑا، تاریخ انہیں کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے اذیت اور تکلیف پہنچائی گئی۔ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پھینکے گئے، طائف کے پہاڑوں پہ آپ پر پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ آپ کا بدن مبارک لہولہان ہو گیا۔ کبھی حالت نماز میں آپ پر گندگی پھینک دی جاتی اور کبھی آپ کے در پاک کی چوکھٹ پر غلاظتوں کے ڈھیر پھینک دیے جاتے۔ تو حج کا موسم آتا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رب واحد کی بندگی اور عبادت کی دعوت دینے کے لیے خود حجاج کے خیموں میں جا کر جب یہ صدا بلند کرتے ہیں کہ ہے لوگوں، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے تو تم فلاح پا جاؤ گے، تو ابو جہل اور ابو لہب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے ہیں، آپ کو برا بلا کہتے ہیں، آپ کو گالم گلوچ کرتے ہیں، کردار کشی کی جاتی ہے، بھری مجالس میں آپ کی توہین و تنقید کی جاتی ہے، کبھی آپ کو شاعر کہا جاتا ہے تو کبھی ساحر، اور ادھر آپ کے جان ساز صحابہ اکرام کو بھی ہر قسم کی، ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ ابھی آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کفار و مشرکین کا دل سوز رویہ پڑا، حالانکہ آپ اس معاشرے میں بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے اور بڑی عزت تھی آپ کی۔ سو جب آپ کے ساتھ ان کا رویہ یہاں تک پہنچا تو عام غریب مسلمان اور بالخصوص غلاموں کے ساتھ ان کا رویے کا کیا عالم ہوگا، یعنی سب سے بدتر عالم ان کا حضور کے غلاموں کے ساتھ تھا، جن میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا مالک امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر آوارہ لڑکوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیتا، وہ ان کا تمسخر اڑاتے، مزاح کرتے، مکے کی گھاٹیوں میں لے کر انہیں گھومتے اور گلیوں میں گھسیٹتے، کبھی آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر دوپہر کے وقت جب دھوپ خوب چمک رہی ہوتی اور ریتیلی زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوتی، وہ آپ کو اس پر لٹا دیتا، پھر بھاری بھرکم پتھر آپ کی چھاتی پر رکھ دیتا۔ ادھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ کا چچا آپ کو چمڑے میں لپیٹ کر اور رسی سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت خبیب اور اسی طرح حضرت عمار بن یاسر اور عامر بن فہیرہ اور بھی بہت سے صحابی ہیں جن کی درد انگیز داستانیں کتب سیرت و تاریخ میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے برابر صبر اور استقامت، ثابت قدمی اور عفو و درگزر کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معافی کو اختیار کریں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ ہے حبیب آپ کو جو تکلیف پہنچی اس پر صبر کریں، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں سے ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، کہ اے حبیب مکرم جو آپ کی طرف وحی کی جائے آپ اس کی پیروی کریں اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حکم فرما دے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُولِ، کہ تم صبر کرو جیسے عزیمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، کہ ہے حبیب اپنے رب کے حکم کی وجہ سے صبر کریں کیونکہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، وہ جو کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیں، یہاں تک کہ جب کفار و مشرکین کی زیادتیاں نقطۂ عروج پر پہنچ گئیں اور وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو قتل کرنے پر اکٹھے ہو گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے سب نے یہ ٹھان لیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام
اور آپ کے جان ساروں کو ہجرت اور نقل مکانی کی اجازت عطا فرما دی۔ اور یہ بھی صحابہ کرام کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ اپنا وطن، اپنا دیس، اپنا شہر، گلی اور محلہ کس کو پیارا نہیں ہوتا؟ جہاں صحابہ کرام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزرا، جہاں رشتہ دار، کنبہ، مکانات اور زمینیں ہیں، جہاں بیت اللہ ہے، جہاں ان کا روزگار اور کار معیشت ہے، ایسی سرزمین کو یک دم چھوڑنا، مکانات، دوست و احباب، رشتہ دار، کنبہ اور کاروبار، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کے حبیب مکرم کی رضا کے لیے اور ان کی خوشنودی کے لیے چھوڑنا، اظہار و عظمت، یقین محکم اور ایمان کامل کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ چنانچہ متفرق طور پر صحابہ کرام تدریجاً جو ہے سوئے مدینہ منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کے لیے سفر باندھا، اور اس مشکل اور کھٹن سفر کی رفاقت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جان ساری وفاداری کا بیان، جو مختلف کتب احادیث اور سیر میں منتشر طور پر موجود ہے، آپ کے سامنے میں آج اس کو ایک چھوٹی سی شکل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تفسیر حسن عسکری جو اہل تشیع کی معتبر تصنیف ہے، اس میں ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور اقدس کی بارگاہ میں بھیجا۔ چنانچہ سیدنا جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اس سفر میں صدیق اکبر کو اپنے ساتھ رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ارادہ الہی اور منشا الہی سے آپ کو آگاہ فرمایا کہ بے شک مجھے مکے سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اجازت دے دی گئی ہے، اور آپ نے بتایا کہ اس کھٹن سفر کے لیے تمہارا انتخاب ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی اور مسرت کی انتہا نہ رہی۔ حضرت صدیق اکبر نے پہلے ہی سے 2 اونٹنیاں خاص اس مقصد کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کو اپنے ہمراہ لے کر مکے سے نکلے۔ راستے میں حضرت ابو بکر کبھی رسول اللہ کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی کہ میں آپ کے چاروں طرف اس لیے چل رہا ہوں کہ اگر کوئی اچانک آپ پر حملہ آور ہو تو اس کا پہلا نشانہ میں بنوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک پر ورم آ گئے، یعنی سوج گئے، تو سیدنا صدیق اکبر نے حضور اقدس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور آپ کو اٹھا کر دوڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب غار ثور کے کنارے پر پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ آپ کو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث فرمایا، آپ غار میں پہلے داخل نہیں ہوں گے، پہلے میں داخل ہوں گا تاکہ کوئی نقصان دینے والی چیز آپ کو نقصان نہ دے، بلکہ پہلے وہ مجھے نقصان دے۔ آپ نے اجازت دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں داخل ہوئے اور اپنی قمیض کو پھاڑ کر غار کے تمام سوراخ بند کیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا تو اس پر آپ نے ایڑی رکھ دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ ہے ابو بکر تمہارا لباس کہاں ہے؟ تو انہوں نے جو کچھ دیا تھا اس کے بارے میں بتا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دونوں ہاتھ مبارک اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ ہے اللہ ابو بکر کو قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ اس نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ جس سوراخ میں حضرت صدیق نے اپنی ایڑی مبارک رکھی ہوئی تھی اس میں ایک زہریلا سانپ تھا۔ اس سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیر میں ڈنگ مارنا شروع کر دیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کی، حرکت بھی نہیں کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آ جائے، کہیں آپ بیدار نہ ہو جائیں۔ ان کے آنسو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے تو رسول اللہ بیدار ہو گئے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیر پر لعب دان لگایا تو ان کی تمام تکلیف درد جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے ساتھ 3 دن
غار میں رہے اور قریش نے آپ کو واپس لانے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا۔ چنانچہ بہت لوگ تلاش میں نکلے لیکن ناکام ہوئے، تو وہ ایک کھوجی کو لائے جو قدموں کے نشانات سے اپنے ہدف تک پہنچتا تھا، حتیٰ کہ وہ شخص غار پر جا کر ٹھہرا۔ اس نے کہا یہاں آ کر نشانات ختم ہو گئے ہیں۔ مکڑی نے اسی وقت غار کے منہ پر جلدی سے جالا بنا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی مکرم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی ایک اپنے قدموں کی طرف دیکھے گا تو وہ ہمیں بھی دیکھ لے گا۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہے ابو بکر، تیرا ان دو کے متعلق کیا گمان ہے، کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ چنانچہ جب ان کفار نے غار کے منہ پر مکڑی کے جالے کو دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اس غار میں کوئی بھی نہیں ہے اور وہ واپس چلے گئے۔ تو جس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں یوں بیان کیا ہے، اِلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کافروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمات الذین کافروا سفلا وکلمات اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ کہ اگر تم نے رسول اللہ کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے صاحب یعنی صدیق اکبر سے فرما رہے تھے غم نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ سو اللہ نے ان پر طمانینت قلب نازل کی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد فرمائی کہ جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے کافروں کی بات کو نیچا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلند ہے، اللہ کا دین بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت غلبے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ 3 دن غار میں رہنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت اپنے یار غار کے ساتھ سوئے مدینہ روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مقام پر نبی مکرم آرام فرما ہوئے۔ حضرت صدیق نے ایک چراغے کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیا تیری بکری میں دودھ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم ہمیں دودھ دو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے اسے فرمایا کہ بکری کے تھنوں اور اپنے ہاتھوں کے غبار کو دھو لو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور ایک برتن میں بکری کا دودھ بھر کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دودھ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دیا، اس برتن کے منہ پر کپڑا دے دیا حفاظت کے لیے، اور اس دودھ میں پانی ڈالا یہاں تک کہ وہ گہرائی تک ٹھنڈا ہو گیا۔ پس میں وہ دودھ لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نوش فرمائیں۔ پس حضور اقدس نے دودھ پیا یہاں تک کہ میں راضی ہو گیا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب چلیں؟ فرمایا ہاں۔ پس ہم چلے اور کافر ہمارے تعاقب میں تھے، لیکن سوائے سراقہ بن مالک بن جیش کے کوئی ہم تک نہ پہنچ سکا۔ پس میں حضور اقدس کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ یہ ہمارے قریب پہنچ چکا ہے۔ تو حضور اقدس نے فرمایا غم نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سراقہ کے خلاف دعا کی تو اس کا گھوڑا جو ہے گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے میرے لیے دعا کریں، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ حضور اقدس نے اس کے لیے دعا فرمائی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ سفر ہجرت کے دوران دن رات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اقدس کی رفاقت اور خدمت کی سعادت میسر رہی، یہاں تک کہ شہر مدینہ قریب آ گیا۔ اہل مدینہ پہلے ہی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دوپہر تک انتظار کرتے، بالآخر واپس لوٹ جاتے۔ اور جب نبی مکرم مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک یہودی نے دور سے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا اور بلند آواز سے کہا کہ ہے عرب والو، وہ تمہارے بزرگ جن کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ رہے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں ایک حرت کے مقام پر اکٹھے ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کلمات کے ساتھ استقبال کیا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے، اللہ کے نبی کی آمد ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ لوگ پہلے آ کر حضرت صدیق اکبر کو سلام کرتے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ نبی ہیں،
کے پاس حضرت صدیق اکبر نے اپنی چادر مبارک کے ساتھ حضور اقدس پر سایہ کیا تاکہ لوگ حضور اقدس کو پہچان لیں۔ چنانچہ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں، پھر لوگوں نے حضور کو پہچان لیا۔